فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صدق اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تومی قصہ مختصر تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بارگاہ خداوندی میں حضور جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ احکم الحاکمین ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی اسلام اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدے پر زندگی عطا فرمائے اور عقیدہ صحیحہ پر موت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو۔ اس سے ڈرا کرو؟ اتنا بڑا کپر نہ لو، اتنی زبان لاؤ جس نے سبحان اللہ نے ثواب اللہ بنایا۔ توجہ، کہا ہے ایمان والو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو دنیا کا ڈر ختم کر دیتی ہے؟ کسی بڑے کا ڈر دل میں نہیں رہتا، کوئی کتنا کیوں بڑا کیوں نہ ہو۔ جس بندے کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کے اندر سوائے رب کے کسی اور کا خوف نہیں رہتا، سوائے اس کے ڈر کے کسی اور کا ڈر نہیں رہتا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو یا تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تو فرمایا کیا کرنا ہے پھر؟ ربا کو، سود کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، فرمایا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان کی شمع روشن ہے تو فرمایا سود کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب توجہ کرنا جی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکے تم نے سودی کاروبار کرنا، سود پر پیسہ دینا، سود لینا، سود کھانا، سود پر ملک کو چلانا اگر نہ چھوڑا تو پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ، تمہاری ان کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کو پرموٹ کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اور اس کا ادنا گناہ پتہ ہے سود کھانے کا ادنا گناہ کتنا ہے؟ فرمایا اپنی والدہ سے 70 بار زنا کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے اس کا۔ اور سود کھانے کا ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ تو توجہ کرنا، فرمایا پھر وہ تیار ہو جائے، وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سودی کاروبار کرنے والا، سود کو پرموٹ کرنے والا، قیامت کے دن جب آئے گا اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس کے ہاتھ میں تلوار دو اور اسے کہو میرے ساتھ جنگ کرے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دو اور اسے کہو میرے ساتھ جنگ کرے۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے؟ اللہ نے نماز نہ پڑھنے پر اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ نے روزہ نہ رکھنے پر اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ نے حج نہ کرنے پر اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ نے صدقات و خیرات کرنے پر اعلان جنگ نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے عبادت نہیں کی ہے، میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہاں اللہ نے 2 مقام پر کہا ہے، ایک جو سود کھاتا ہے اور اس کے متعلق اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اچھا اتنا بولی گئے ہو سود نہ نام دینا اس نے کو نہیں بولے ہاں، اس نے سارے ڈری جانے ہاں، پھر رولا پینا بچ کوئی ہے تو جب بچ ہے آج دینا پچھتا توجہ کرنا۔ فرمایا جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھے گا، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ نفرت کرے گا، فرمایا اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اس کے سینے میں بغض نہیں رکھ رہا، میرا بغض رکھ رہا ہے، اور جو میرا بغض رکھے گا اس کے ساتھ فرمایا میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہو جائے، جو اللہ کی برکت سے دھتکارا جائے، جس کو اللہ نکال دے، پھر اسے کوئی بچا سکتا ہے، اسے کوئی بلا دیکھ سکتا ہے؟ میں یہد اللہ وہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ فرمایا سنو جو اللہ کی بارگاہ سے گمراہ ہو گیا، جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، نہ اس کے لیے کوئی ولی ہے نہ اس کے لیے کوئی مرشد ہے۔ ولی اور مرشد، مرشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والا۔ کون سا راستہ؟ فیم کا، چس کا، سوٹے کا، شراب کا، ناچنے کا، گانے کا، رقص کا۔ فرمانے وہ ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کے دل کی ڈور اللہ سے جوڑ دے۔ ان کا بولے گا اسے کہ پہلے آخر اتنا موٹا کپڑ لانا ثواب نہیں ہے، اتنی ساری زبان لانا ثواب ہے۔ جو اللہ کا راستہ بتائے۔ حضرت بشر حافی امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں اس بات کو نقل کیا۔ امام حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں سرکار کی زیارت ہو گئی، حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور کی زیارت ہوئی نا تو سرکار نے حضرت بشر حافی سے مخاطب ہو کر کہا، بشر حافی تجھے پتا ہے کہ
مجھے اتنا مقام کیوں عطا کیا ہے؟ اب توجہ کرنا جی، سوال تو ہے نا، ہم بھی تو بندے اسی کے ہیں، لیکن داتا صاحب کا مقام اتنا زیادہ کیوں ہے؟ امام شاہ احمد رضا خان فاضلے بریلوی کا مقام اتنا زیادہ کیوں ہے؟ حضور تاجدار کلائنی کا اتنا مقام کیوں ہے؟ حضرت بشر حافظ سے سرکار نے فرمایا تجھے پتا ہے اللہ نے باقی بندوں سے تجھے اتنا مقام کیوں عطا کیا؟ عرض کی حضور مجھے نہیں علم ہے، مجھے نہیں پتا ہے، جس کو اپنی خبر نہ ہو وہ اللہ والا ہوا کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو سب کچھ کہے میں بڑا پوچھن ہے تو میں اینج تے اونج کر سکنا۔ پیر نصیر الدین نصیر فرمانے سن تو جمعہ کتھے کاتھ نہیں لا سکنا۔ تو جو جی بشر حافظ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نہیں علم ہے، آپ بتا دیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے تجھے ساری انسانوں میں فضیلت اس لیے عطا کی ہے کہ تو میری سنت کی اتباع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سنت کی اتباع کرتا ہے، ایک۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا تو اللہ کے محبوب بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تیسرا سرکار نے فرمایا تیرے سینے میں صحابہ کی محبت ہے۔ چوتھا سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور جس سینے میں حضور کی سنت کا پیار آ جائے، صحابہ کی محبت آ جائے، اللہ کے محبوب بندوں کا پیار آ جائے، اہل بیت اطہار کا پیار آ جائے، اللہ اس سینے کو کھول دیتا ہے، اس کو اپنے در کا فقیر بنا دیتا ہے۔ توجہ کرنا جی، شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ، آپ کا ان دنوں میں ایام عرس ہے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سرکار سے عشق اتنا کیا ہے، بیگانے بھی بول کے کہتے ہیں اگر ہم پر کفر کا فتویٰ رضا نہ لاتا تو خود اس پر فتویٰ لگتا تھا۔ پوچھا تم یہ کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہتے ہیں احمد رضا جس منزل پر پہنچ چکا تھا فرمایا وہاں کسی کا گزر نہیں ہوا ہے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 سال کی عمر ہے، ناظرہ پڑھ لیا ہے۔ ساڑھے تے کرو 10 سالیں تھالی مسیدی نہ بھیجنے تو پھر توقع چنگی رکھنے۔ توجہ، 4 سال کی عمر ہے، ناظرہ قرآن پڑھ دیا۔ 6 سال کی عمر میں تقریر کرنا شروع کر دی۔ 8 سال کی عمر میں جناب والا ہدایت النحو جو درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، احمد رضا نے ترجمہ شروع کر دیا۔ ایسے نہیں، اردو میں نہیں، عربی میں۔ 13 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ احمد رضا وہ شخصیت ہے جب مدینہ شریف پہنچے نا، عرب کے جتنے شیوخ تھے انہوں نے آ کر آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو نے یہ لکھا ہے، تو نے یہ لکھا ہے، تو نے یہ لکھا ہے۔ جب تنگ کرنا شروع کر دیا نا تو آپ نے کہا کتاب لے آؤ تو قلم بھی لے آؤ۔ احمد رضا نے وہاں بیٹھے بیٹھے جناب والا بیٹھے بیٹھے فائدہ مکیہ شریف کتاب عربی میں لکھ دی۔ جب لکھ کر ان شیوخ کو پیش کیا عربی لوگوں کو، وہ کہنے لگے احمد رضا تیرے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی، تیرے پاس کوئی سہارا بھی نہیں تھا، اور بغیر کتاب کے عربی میں تو نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ احمد رضا کہنے لگے تمہیں پتا نہیں میں بندہ کس کا ہوں، تمہیں پتا نہیں میں غلام کس کا ہوں۔ توجہ کرنا، وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی صرف نام نہیں تھا، اللہ نے علم اتنا عطا کیا تھا، تیقن اتنا عطا کیا تھا، یقین اتنا عطا کیا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں چند فرضیات والے لوگ آگے اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے نا، تو انہوں نے آپ نے پوچھا بارش کدوں ہسی جی؟ تو انہوں نے کہا ہے جناب جڑا ساڈا علم ہے فلکیات اساں پھیر پھور کے لا رہے ہیں تے ستارے دسنے نا، اجے فی الحال ایک ہفتہ کوئی چانس نہیں بارش پڑنے دا۔ آپ نے فرمایا تساں کچھ اور آخنے ہو، ماں کچھ اور آخنا ہے۔
اور چھوڑو نا. ہائے ہائے ہائے. احمد رضا علم فلکیات والے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کوئی چانس نہیں ہے, ذرہ برابر بھی چانس نہیں ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جی ہو جائے جی ہو جائے. انہاں کیا چڑھا ساڈا ستاری علم ہے اے دسنا نہیں ہونی. آپ اٹھے نا تے آپ انہوں نے پوچھا ٹائم کیا ہویا, انہاں کہا جی 12 ہو گئے. آپ اٹھے نا فوراً گھڑی کی سوئی کو گھمایا 6 پر لے گئے, کہنے لگا جی 12 تو 6 ہو سکنا. آئے 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 12 تو 6 ہو سکنا. تو فرما بارش ہوئی سکنی ہے. او علم فلکیات نے جڑے بندے بیٹھے سن انہاں کیا حضرت اے تا تسا اپنی طاقت نال 12 تو 6 کیتا. آپ نے فرمایا کہ احمد رضا کی طاقت ہے وہ میرے رب کی طاقت ہے. اسے بولے ہوئے یہ حضور کی اللہ کی ذات پر تجقن تھا احمد رضا کا. اور ولی وہ نہیں ہوتا جڑا ہے کہ پتا ہو جاسی ولیانہ ہو سی, کیونکہ اسے ذات خدا پر تجقن ہوتا ہے. اس لیے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا اللہ کے متعلق یہ لفظ نہ استعمال کیا کرو مجھے رب کی ذات پر امید ہے. اللہ کے متعلق لفظ یقین استعمال کیا کیوں. امید رکھنا اللہ پر کفر ہے. امید بندے پر رکھی جاتی ہے, یقین رب پر رکھا جاتا ہے. وہ جو جی گل مکئیے ایک شاہ صاحب سمتے مجذوب ہو گئے, انہاں کے نام لو کر رکھی چھوڑیا دھوکھا شاہ. نام کیا رکھا ہے دھوکھا شاہ. اب انہیں دھوکھا شاہ کیوں کہتے تھے وہ مجذوبہ اس لیے کہ تھوڑی دیر یہاں نظر آتے تھے, جب دیکھتے وہ نظر نہیں آتے تھے. تھوڑی دیر آگے والے گاؤں میں چلے جاتے, انہیں کہا یہ نظر نہیں آتا دھوکھا دے چھوڑنا ہے, کدے اتھے ہونا ہے کدے اتھے ہونا ہے. پالا پہ آ گیا شاہ احمد رضا نال. توجہ جی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا حضور کی جو حکومت ہے وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. احمد رضا نے کہا حضور کی حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اس مجذوب مارے بھی تقریر سنی, بعض لوگ کئیوں کو جائیتے پوچھنے اے کا لاکھی ہے چسکے لانے ہونے اٹھے نو اٹھو تے جائی شنگی اور اکلا پیئے تو کھیشا کر تے جی آنے نا شاہ جی احمد رضا آخنایا حضور کی حکومت اتھے بھی ہے تے اتھے بھی ہے. تو ساں کیا بانے ہو اے مجذوب سی اجے اڈا پہنچیا نا نہیں شاہ, اجے رستے وچ کھلوتا سی. آخر لگا نہیں یہ گل نہیں. انہاں شاہ جی پھر چلو گل کرو. تو شاہ اٹھے نا تو کھا شاہ مرید نال تے مجمع کٹھا لیا, جھوٹے نال زیادہ ہونا نے سچے نال رب ہونا ہے. تُس نے تھے تے کیا ہو سی جڑا جتنا جھوٹ مارنا ساری دنیا اس نے نال. توجہ جی سارے مجمع کٹھا ہو گیا, احمد رضا اندر بیٹھے. آپ نے فرمایا باہر تے کو کون ہے تے رولا کیوں ہے. جب دروازہ کھولیا تو نہ جی وہ تو کھا شاہ اور آئے نے اندر بلاؤ. جب اندر آئے نا انہاں کہا بابا کے بانا ہے میں نہیں مانتا حضور کی حکومت فقط یہاں ہے وہاں نہیں ہے. احمد رضا نے کہا نہیں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اب جڑا گل انہوں نے نہیں سن مننا اس نے جناب کوئی نقصان ہو جانا سی تے آپ نے والدہ ہونی ہے تے آپ جب اس کی گل نہ منی تے شاہ اٹھی تے چڑی ہے ہوں انہوں نے جڑی بندہ گل نہ منا کوئی پریشانی ہو جانی. احمد رضا نے بچہ جڑا سی اپنی چھت تو نیچے گریا تے جدو گریا نا تے والدہ دوڑی آئی او غلط کیتا شاہ رہی ناراض کیتا تے بچہ دان اٹھایا. احمد رضا اٹھ کے نہیں گیا, کہا جاؤ میرے بیٹے کو دیکھو میرا یقین اس پر ہے اللہ نے میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے. یقین تک جی اللہ نے ذات پر. توجہ جی جدو آپ تک کہتے بیٹا تے سے سلامت ہے انہاں رولا پاش دیکھو جی شاہ نے گل نہیں نہ پوچھی تے تک کو نقصان ہو گیا. آپ نے پھر فرمایا والدہ انہوں نے سدو. فرمایا نہیں احمد رضا جڑی گل آ چھوڑی ہے حضور کی حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اتنی گل ہوئی 2 دیہاڑے گزرے شاہ پھیرا دروازے تے آگے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا جاؤ یہ دروازہ کھولو, لگنا ہے باہر تو کھشا بیٹھا ہے.
وچوں آنسو جاری ہیں اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں تے احمد رضا تے گوڈے تے ہاتھ رکھ کے او شاعر آخر لگے احمد رضا تیری مہربانی ہے جو میری اصلاح کی ہے اللہ نے میرے سینے کو کھولا ہے ہاں میں مانتا ہوں کملی والے کی حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اللہ رب العزت زندگی رہی دے کے پھر جلساں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین